السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ایک بار پھر سے بات کریں گے سائفر کیس کے حوالے سے، اور جیل ٹرائل ہوگا یا نہیں، جیل ٹرائل قانونی ہے یا غیر قانونی۔ ایک ہی معاملہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ دو دھڑوں میں تقسیم ہے۔ جب جیل ٹرائل شروع ہوا عمران خان کے خلاف، شاہ محمود قریشی کے خلاف، تو عمران خان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا اور اس میں بتایا گیا کہ جیل ٹرائل جو ہے وہ جو میرا بنیادی انسانی حقوق ہے جو آئین پاکستان مجھے دیتا ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ جو کیس ہے اس کو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، یعنی کہ کورٹ روم میں ہونا چاہیے، جہاں پہ ان کی وکیل ہو، جہاں پہ میڈیا ہو، جہاں پہ کورٹ کا عملہ ہو، جہاں پہ پروسیکیوشن ٹیم ہو۔ تو باقی اگر کوئی اس کیس کو سننا چاہتے تو ایسا ہونا چاہیے، لیکن وفاقی حکومت نے سیکیورٹی کا ایک ایشو ریز کر کے کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ہم نہیں کر سکتے، تو پہلے اٹک کرتے تھے، پھر اب اڈیالہ کرتے رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست آئی تو چیف جسٹس عامر فاروق نے اس درخواست کو سن کے اس درخواست کو خارج کر دیا اور یہ کہا کہ بالکل جیل ٹرائل ہی ہونا چاہیے اور یہ قانونی ہے۔ اس کے بعد اس سنگل رکنی بینچ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا اور دو دفعہ بینچ ٹوٹا۔ تیسری بار جب بینچ بنا تو تیسری دفعہ جسٹس میاگ الحسن اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے گزشتہ سماعت یعنی 14 نومبر کو جیل ٹرائل کو روکنے کے احکامات جاری کر دیے اور آج تک حکم امتناع تھا، یعنی 16 نومبر تک۔ آج سماعت ہوئی تو آج سے 20 نومبر تک حکم امتناع جاری کر دیا، ایکسٹینڈ کر دیا کہ 20 نومبر تک جیل ٹرائل میں جو سائفر کیس ہے اس کو نہ سنا جائے۔ آج کچھ چیزیں ایسی آئی ہمارے سامنے کہ جس پہ سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ اس دن جب عدالت نے یہاں پہ فیصلہ دیا تو میں وہاں پہ چلا گیا اڈیالہ اور مجھے 3 گھنٹے رکھا، پھر اس کے بعد میری ملاقات کروائی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک گواہ کا جو بیان ہے وہ قلم بند کرے، یعنی کہ عدالتی حکم کے بعد بھی وہ کیس چلاتے رہے۔ تو اٹارنی جنرل سے ظاہر ہے انہوں نے آج عدالت نے اس کو طلب کیا تھا اور ان سے جواب مانگی تھی، تو اٹارنی جنرل جیسے ہی عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جو گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواست اور جیل ٹرائل کے خلاف درخواست خارج کر دی اور ٹرائل کورٹ کو کہا ہے کہ مطلب 4 ہفتوں کے اندر اندر اس کیس کو مکا دے۔ تو اٹارنی جنرل نے پہلے یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا سنگل رکنی بینچ کا وہ پڑھا، جس پر جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب مجھے یہ لگ رہا تھا کہ آپ نے میرا حکم نامہ جو ہے وہ پڑھا ہوگا، اور اس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میری رائے ہے کہ یہ جو انٹرا کورٹ اپیل ہے یہ قابل سماعت نہیں ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کے جان کو خطرہ ہے، اسی وجہ سے ہم نے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دی۔ اور چیئرمین پی ٹی آئی جب اٹک جیل میں تھے تب بھی یہ ہو رہا تھا اور اب جب اڈیالہ جیل میں ہے تب بھی ہو رہا ہے۔ تو اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ 2 اکتوبر کو سائفر کا چلان جمع کیا، 23 اکتوبر کو فرد جرم جو ہے وہ عائد کی گئی۔ مزید بھی انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز وہ کچھ چیزیں کیے تو اس پہ جو ہے انہوں نے وہی باتیں بتائی ساری۔ یہ بھی عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو سیکشنز اس کیس میں لگائے گئے ہیں اس میں سزائے موت ہو سکتی ہے۔ تو اس پر اٹارنی جنرل جو منصور عثمان اوان ہے انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ جی معلوم ہے مگر میرا نہیں خیال کہ سزائے موت ہو۔ تو جب اٹارنی جنرل اور چیف جسٹس جسٹس میاگ الحسن اور اورنگزیب کے درمیان یہ مکالمہ ہو تو اس پہ عمران خان کے جو وکیل ہے سلمان اکرم راجہ انہوں نے بھی ہنستے ہوئے کہا کہ اور اٹارنی جنرل کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اچھے آدمی ہیں،
خود کہہ رہے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ اس کیس میں کامیاب نہیں ہوں گے. تو یہ ایک تھا کہ چیزیں چلتی رہی. اور آج جب نیاز الحسن اورنگزیب نے ایک اور کہا کہ ہم نے جو درخواست گزار ہے، یا 12 ستمبر 2023 کو جب جج نے پہلی مرتبہ جیل ٹرائل کی ریکویسٹ کی تھی، تو اس پہ نیاز الحسن نے کہا کہ وہ تو ایک مرتبہ تھی، اب آپ ہر روز جو ہے وہ اس طرح آتے اور خود ٹرائل کے لیے ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی تھا اٹارنی جنرل کی جانب سے بتایا گیا کہ کابینہ کی منظوری سے پہلے 2 اہم ایونٹس ہوئے. 7 نومبر کو 3 جبکہ 14 نومبر کو 2 گواہان کے بیانات جو ہے وہ قلم بند ریکارڈ کروائے گئے. اب یہ بھی جو جج نے یہ پوچھا کہ جب 3 گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے تو ویسے صورتحال میں تو جیسے کہ فرد جرم جو ہے وہ ہو گئی ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیل میں کوٹ 10x10 کے کمرے میں لگائی گئی ہے. عدالت نے یہ پوچھا تو جو اسپیشل پروسیکیوٹر انہوں نے کہا کہ جیل میں پہلے کورٹ روم تھا، وہاں صرف 15 سے 16 افراد کی گنجائش تھی، اور چونکہ سائفر کیس ہے جیل میں اوپن ٹرائل ہے کیونکہ پہلے اس میں کوئی بھی نہیں تھا. اب 5 لوگوں کو جو ہے وہ جو فیملیز ہے ان کی اجازت دی ہے. تو پیر تک پھر عدالت نے جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی. اور اس میں جو ہے اپنا سلمان اکرم راجہ نے بھی یہ استدعا کی کہ اگر آپ نے پیر تک ملتوی کرنے تو حکم امتناع جو ہے وہ جاری رکھے. اب سائفر کا جو کیس ہے، جو دفعات لگائے گئے ہیں اس حکومت کی جانب سے، وہ سزائے موت کی دفعات ہے. اور عدالت نے بھی آج کہہ دیا کہ یہ جو دفعات ہے یہ سزائے موت کی ہے. یعنی کہ یہ کیا سمجھے کہ کیا ایک سیاسی جماعت پر ایک سابق وزیر اعظم کو پھر سے صرف تختے سے یا حکومتی کرسی سے گرائے نہیں بلکہ تختے دار ایک اور سابق وزیر اعظم کو تختے دار پہ لٹکانے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ اگر کی جا رہی تو ایسا کون چاہ رہا ہے؟ کیا اس سے جو ملکی حالات ہے وہ ٹھیک ہوں گے؟ کیا پاکستانی معیشت یا پاکستانی جمہوریت یا پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ کی جو سوچ ہے کیا وہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا یہ ملک ترقی کرے گا؟ اگر ایسا نہیں ہے اور اس سے مزید چیزیں خراب ہوتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس قسم کے الزامات اور اس قسم کے مقدمات جو ہے وہ کسی بھی سیاستدان کے اوپر لگنی چاہیے. اب سائفر کیس میں فردر کیا ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن ایک اور چیز، امپورٹنٹ چیز، بشرا بی بی نے عمران خان سے تنہائی میں ملاقات کی ایک درخواست دی تھی کہ مجھے تنہائی میں ملنا ہے، گھر کی کچھ باتیں ہیں جو ان کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے جو جیل حکام کے سامنے نہیں بتائی جا سکتی. آج اس پہ اور درخواست جو ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق نے اپنے پاس لگوائی تھی. اور جیسے کورٹ کی سماعت شروع ہوئی تو بشرا بی بی کی جو وکیل ہے انتظار حسین پنجوتا، ان کی جانب سے چیف جسٹس کے اوپر کہا گیا کہ سر ہمیں آپ پہ عدم اعتماد ہے، آپ اس کیس کو نہ سنیں، کسی اور بینچ میں بھیج دیں. کیونکہ جتنی بھی آپ نے جو ہمارے پٹیشنز سنے ہیں اس میں ہمیں ایک ہی جیسا فیصلہ ہے، یعنی کہ ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا. آل دو کہ وہ الگ چیز ہے کہ عمران خان کو ریلیف ملا بھی ہے چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت سے اور نہیں بھی. تو اس پہ چیف جسٹس نے خاصا تھوڑا سا تعجب کا اظہار بھی کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ جو کرے وہ ٹھیک نہیں کر رہے، یہ مناسب نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے پھر وہ درخواست کسی بینچ کو نہیں بھیج دیا، دوسری بینچ کو، بلکہ پاکستان بار کونسل، اسلام آباد بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسلز کو نوٹسز کر دیے. اب ان کا جواب آئے گا اور وہ مطلب یہ ایک اور کیس جو ہے وہ کٹائی میں پڑ گیا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.